بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 2 جون بروز اتوار ہم بات کریں گے 2 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز میں بہت بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے، چوری کا بہت بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے۔ کروڑوں روپے کی یہ چوری ہے اور اس میں اندر کے لوگ اس میں ملوث تھے، اور جو ایک بڑا میڈیا گروپ ہے اس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے کل جس وفاقی سیکرٹری کو عدالت کی جانب سے سزا سنائی گئی تھی، اس کیس میں جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور نائب تحصیلدار، ایک سینئر افسر ہوتا ہے ریونیو کا، وہ رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار ہو گیا ہے، پکڑا گیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سول ایوییشن کی غیر سنجیدگی سے متعلق۔ میرے خیال میں تو پاکستان کی بدقسمتی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا غلام سرور جو پاکستان تحریک انصاف کے وزیر تھے ایوییشن کے، ان کی جانب سے جو پی آئی اے اور ایوییشن کو دیکھتے تھے ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ دی گئی تھی جعلی، جو پائلٹس کا ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جو پائلٹس ہیں وہ جعلی ہیں، جعلی ڈگری والے ہیں۔ اس کی بنیاد پہ پھر دھڑا دھڑ پابندیاں لگی تھیں، اور ان کے لیے آج تو وہ آنکھوں کا تارا ہیں، جو کہ وہ پی ٹی آئی جو چھوڑ چکے ہیں، لیکن اگر اس وقت وہ عقل کا استعمال کرتے اور پبلکلی اسٹیٹمنٹ نہ دیتے اور آف دی ریکارڈ حکومت اس سارے معاملے کو دیکھتی، ویریفیکیشن کرواتی، چیک کرتی، تو پھر چیزیں بہتر ہو سکتی تھیں۔ بہرحال اب یورپین یونین کی جانب سے پی آئی اے سمیت پاکستانی ایئر لائنز کی بحالی کا معاملہ طول پکڑ گیا ہے۔ سول ایوییشن کی جانب سے درست اقدامات نہ کرنے پر یورپین یونین کا جو یورپین کمیشن ہے اس نے پی آئی اے پر پابندی ہٹانے سے انکار کر دیا ہے۔ یورپین یونین کے 31 مئی کے اجلاس میں پاکستان سول ایوییشن سے متعلق رپورٹ پیش کر دی گئی ہے۔ اب یہ حالت ہے پی آئی اے کی، اور یہ حالت کر دی گئی ہے کہ پی آئی اے کو اب کو خریدنا نہیں چاہتا، اور جو نجکاری کا معاملہ وہ نگران حکومت کے دور میں بھی ناکام رہا، اور ابھی تک بھی اس میں کوئی بڑی ڈیولپمنٹ سامنے نہیں آئی۔ یورپین یونین کے 31 مئی کے اجلاس میں پاکستان سول ایوییشن سے متعلق رپورٹ پیش کی گئی، جس کے مطابق سول ایوییشن کے درست اقدامات نہ کرنے پر یورپین کمیشن نے پی آئی اے پر سے پابندی ہٹانے سے انکار کر دیا۔ میڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان سول ایوییشن شعبہ ریگولیٹری کی بدترین کارکردگی پابندی ختم نہ ہونے کا سبب بنی، اور یورپ میں پی آئی اے کی پروازوں کی بحالی کا ایک بڑا موقع گنوا دیا گیا۔ یورپین کمیشن کی رپورٹ میں سی آئی اے کے طرف سے اقدامات نہ کرنا، اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ سی آئی اے کو جو سول ایوییشن ہے یا پی آئی اے ہے، اس کو پی آئی اے کو تباہ کرنے کا بھی ایک مقصد تھا کہ وہ اتنی تباہ ہو جائے کہ وہ سستے داموں پھر مافیا ہی خرید لے، اور اسی وجہ سے بہتری کی طرف کوئی کوشش ہی نہیں کی جا رہی، اور معاملات بہتر کرنے کے لیے کی طرف معاملہ جا ہی نہیں رہا۔ یورپین کمیشن کی رپورٹ میں سی اے اے سول ایوییشن کی طرف سے اقدامات نہ کرنا اور فلائٹ اسٹینڈرڈ شعبے میں مطلوبہ معیار سے کم فلائٹ انسپیکٹرز تعیناتی کا معاملہ بھی پی آئی اے کی پروازوں کی بحالی میں ناکامی کی وجہ قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ حکومت پاکستان سول ایوییشن میں پیشہ ورانہ قابلیت کے حامل افسران تعینات کرے۔ جس حکومت میں خود بغیر مینڈیٹ کا معاملہ ہے، تو وہ پیشہ ورانہ قابلیت کے حامل افسران کہاں سے تعینات کریں گے؟ ساتھ ہی میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ سول ایوییشن اتھارٹی کی غیر سنجیدگی کے نتیجے میں پابندی نہ ہٹنے سے ایس آئی ایف سی کی سرمایہ کاری کی کوششوں کو بھی بڑا دھچکا پہنچا ہے، تو دوسری جانب یورپ میں پروازوں کی عدم بحالی سے پی آئی اے کی نجکاری پر منفی اثرات مرتب ہونے کا بھی خدشہ ہے، جو بات میں آپ کو بتا رہا تھا۔ یورپین کمیشن کی رپورٹ میں حکومت پاکستان پر زور دیا گیا ہے کہ سول ایوییشن کے شعبہ ریگولیٹری کے اہم عہدوں پر قابل افسران کی تعیناتی کی جائے۔ سول ایوییشن شعبہ ریگولیٹری کے غیر سنجیدہ رویے کے باعث یورپ میں پی آئی اے کی پروازوں پر 4 سال سے پابندی عائد ہے، اور پابندی اب ختم ہونی تھی۔ 31 مئی کو انہوں نے استدعا مسترد کر دی، اور وہ نالائکی بتائی گئی ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کی نالائکی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے ہماری جو درخواست تھی اس کو پھر مسترد کر دیا۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ نائب تحصیلدار ہیں، رشوت کا کیس ہے جس میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور رشوت لیتے ہوئے وہ گرفتار ہوئے ہیں۔ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے نائب تحصیلدار حلقہ صدر ملتان محمد اعظم کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ اینٹی کرپشن نے ایک شہری خلیل احمد سکنہ چاہ ڈھونڈ والا ملتان کی شکایت پر ٹریپ ریڈ کیا۔ ملزم خلیل احمد نے شہری سے انتقالات کی منتقلی اور فرد ملکیت کے اجراء کے لیے رشوت طلب کی تھی۔ اینٹی کرپشن نے ملزم کے منشی نعمان شہباز کو بھی گرفتار کر لیا۔ ملزم سے رشوت میں بٹورے ہوئے نشان زدہ 3 لاکھ روپے کے نوٹ برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ یہ ایف آئی اے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اینٹی کرپشن کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اینٹی کرپشن کے مجسٹریٹ کی موجودگی میں یہ ریڈ کیا جاتا ہے، اور جب کسی کے ساتھ، اور یہ بات آپ کے لیے بھی
کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو، کوئی بھی سرکاری افسر ہے وہ آپ سے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، جو بھی سرکاری افسر ہو، وہ آپ سے اگر رشوت مانگتا ہے تو آپ اینٹی کرپشن سے رابطہ کریں، جو مجسٹریٹ ہے ان سے، اور وہ آپ کے ساتھ آئیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے جو پیسے دینے ہیں وہ نشان لگا دیے جاتے ہیں، اسپیسیفک نشان لگا دیے جاتے ہیں، وہ پیسے دیے جاتے ہیں، اور پھر یا تو سول کپڑوں میں اینٹی کرپشن کے لوگ ساتھ ہوتے ہیں، یا وہ اوپر سے چھاپا مارتے ہیں اور رنگے ہاتھوں افسران کو گرفتار کرتے ہیں، اور آئے روز ایسی گرفتاریاں سامنے آتی ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو کلچر ہے یہ درست ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور ان کو بعد میں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنا ہڑپ کر چکے ہوتے ہیں ریونیو افسران اسپیشلی، اور پھر جیسے پولیس افسران ہیں، کہ ان کے لیے یہ چھوٹے موٹے کیسز ان کو مینیج کرنا، جیل میں مینیج کرنا، یہ چیزیں مشکل نہیں ہوتی۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو راولپنڈی کے جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب ہیں، انہوں نے، ان کی عدالت نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے وفاقی سیکرٹری کو 15 دنوں کی سزا سنا کے گرفتار کروا دیا تھا۔ اس میں پیش رفت سامنے آئی ہے اور اس کی مزید کچھ تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں۔ عدالت نے دوران سماعت، اب ہوا یہ کہ ایک چیک کا مقدمہ تھا، اور جو وفاقی سیکرٹری ہیں وہ مدعی تھے، انہوں نے کسی بندے سے چیک لیا ہوا تھا پیسوں کی بابت، وہ چیک ڈس آنر ہو گیا، 489F PPC کے تحت مقدمہ ہو گیا، تو اب یہ بطور مدعی پیش ہوئے۔ اب جب عدالتوں میں کیس چلتا ہے تو جو مدعی ہے وہ بطور گواہ پیش ہوتا ہے، جو مدعی مقدمہ ہے وہ بطور گواہ پیش ہوتا ہے، تو بطور اپنی ایویڈنس کروانے کے لیے بطور مدعی وہ پیش ہوئے۔ کیس کا جو ٹائٹل تھا جس میں وہ پیش ہوئے، وہ دلچسپ چیز یہ ہے کہ اس سارے معاملے پر جو اصل بات جہاں سے شروع ہوئی وہ یہ تھی، سرکار بنام محمد طاہر، یہ 489F کا مقدمہ تھا چیک ڈس آنر کا، اور اس میں وفاقی سیکرٹری بطور مدعی اپنی ایویڈنس ریکارڈ کروا رہے تھے۔ معاملہ یہاں سے شروع ہوا کہ انہوں نے اپنے گربان بٹن، آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے، کچھ لوگ ویسے ہی شو آف کے لیے بھی بٹن کھلے رکھتے ہیں، اور اگر آپ دیہاتوں میں چلے جائیں تو یہ بدماشی کی بھی علامت ہوتی ہے۔ اچھا، عدالت نے دوران سماعت گریبان کا بٹن بند کرنے کا کہا کہ آپ عدالت میں آئے ہیں، جیسے اس نے اگر کوئی ایسے معاملہ ہو تو پھر عدالتیں کہہ دیتی ہیں کہ بھئی تو اپنے بٹن بند کر کے آ، اور تو یہ دھوتی کیوں ایسے اٹھائی ہوئی ہے، اور مختلف طرح کی نا۔ عدالت نے، جج صاحب نے فرما دیا، اب جج کو بھی پتہ تھا کہ وہ وفاقی سیکرٹری ہے ٹیلی کام کا، تو جج صاحب کو پتہ تھا کہ یہ یہاں اکڑ دکھا رہا ہے بٹن کھول کے۔ عدالت نے دوران سماعت گریبان کا بٹن بند کرنے کا انکار پر، اس نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی نہیں میں نے نہیں بند کرنے، انکار پر معاملہ تلخ کلامی تک پہنچ گیا۔ سول جج نامناسب رویہ پر برہم ہوئے اور 15 روز قید، 2000 روپے جرمانہ کی سزا سنا دی۔ عمر ملک تھانہ ایئرپورٹ میں 16 دسمبر 2022 کو ایک چیک ڈس آنر اور دھوکہ دہی سمیت دیگر دفعات کے تحت درج مقدمہ کی سماعت کے لیے بطور مدعی عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ دوران سماعت عدالت نے انہیں گریبان بند کرنے کا کہا، تاہم انکار پر معاملہ تلخ کلامی تک پہنچ گیا، جس پر عدالت برہم ہو گئی اور پاکستان پینل کوڈ کی سیکشن 228 کے تحت فوری کارروائی کرتے ہوئے عدالتی ریڈر راجہ کامران اور نائب قاصد عاصم ستی کا بیان ریکارڈ کر کے عدالت نے ان کو سزا سنا دی۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ مذکورہ فریق سرکار بنام محمد طاہر کے مقدمہ میں ذاتی حیثیت میں گواہ کے ہمراہ پیش ہوا بطور مدعی۔ عدالت نے کہا دونوں فریق 9 بجے اپنے وکلاء کے ساتھ حاضر ہوں۔ بعد ازاں عدالت میں دوسرے کیس کی سماعت جاری تھی کہ کیس کا مدعی دوبارہ کمرہ عدالت میں داخل ہوا اور ریڈر سے کہا کہ اس کی حاضری لگا لی جائے۔ اس کا لہجہ تلخ اور دھمکی آمیز تھا۔ اس نے کہا وہ سرکاری ملازم ہے اور زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا۔ عدالت نے نامناسب رویہ کی وجہ پوچھی اور گریبان کے بٹن بند کرنے کہا، اس نے انکار کر دیا، جس پر عدالت نے شو کاز نوٹس جاری کر کے جواب داخل کرانے کو کہا، لیکن اس نے شو کاز نوٹس وصولی سے ہی انکار کر دیا اور عدالت کی تضحیک و توہین کی۔ اس پر عدالت نے 15 دن قید اور 2000 روپے جرمانہ کی سزا سنائی۔ بعد ازاں عدالت نے ان کو گرفتار کروا دیا، گرفتار کر کے ان کو بخشی تھانے میں بند کیا۔ تو اتنے میں پھر وکلا آ گئے، وکلا نے ایک نئی درخواست تیار کی معافی کی کہ جناب مہربانی کر کے معاف کر دیں، اور چونکہ کم سزا ہے تو آپ سزا معطل کر دیں۔ اب سزا تو ہو چکے، وہ سزا یافتہ ہو گئے، جیسے ڈی سی اسلام آباد کو جسٹس بابر ستار صاحب نے سزا سنا کے سزا معطل کر دی تھی، تو یہاں سزا پہلے معطل نہیں ہوتی، انہوں نے پھر درخواست دی، وہ اڈیالہ جیل منتقلی کی بجائے ان کو بخشی تھانے میں بند کر دیا۔ اس پر پھر عدالت نے حکم مذکورہ سرکاری افسر کی دائر درخواست اور غیر مشروط معافی پر
انہوں نے سزا کو معطل کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ توہین عدالت کسی صورت برداشت نہیں ہے اور جو 15 دن کے اندر اپیل دائر کرنے کی ہدایت کی ہے، اور عدالت نے ان کو کہا ہے کہ آپ کی سزا معطل کرتے ہیں، آپ جا کے اپنی اپیل دائر کریں۔ تو وہ سزا برقرار ہے لیکن سزا کو معطل کر دیا ہے، اور وہ 15 دن کا ٹائم ہے، 15 دن میں اپیل دائر کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں دائر کریں گے تو وہ سزا پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ یہ بیسیکلی جو ایسی سزائیں ہوتی ہیں ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ سبق سکھانا، باقی اس کا جو کوئی بڑی لمبی چوڑی سزا نہیں ہوتی۔ ایک وفاقی سیکرٹری کو قید کی سزا سنانا اور پھر اس کے جو امپیکٹ پڑتا ہے اس کی سروس پہ، یہ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ راولپنڈی پولیس نے ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کے مال خانہ سے چوری ہونے والے کروڑوں روپے مالیت کا مال مقدمہ برآمد کر کے ایف آئی اے ملازم سمیت 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ تھانہ مندرہ پولیس نے مندرہ ٹول پلازا پر بڑی کارروائی کی ہے، جس میں ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر اسلام آباد سی بی سی دفتر سے چوری کی گئی اشیاء پکڑ لیں، جبکہ جبری برطرف شدہ ایف آئی اے اہلکار سمیت 2 ملزمان بھی گرفتار کر لیے۔ تھانہ مندرہ میں درج ایف آئی آر کے مطابق ملزمان کو ٹول پلازا پر رکنے کا کہا گیا، بھاگنے پر تعاقب کر کے ایل آر بی ٹی اسپتال کے قریب پکڑ لیا۔ گاڑی کی تلاشی لینے پر ایف آئی اے تھانہ سی بی سی دفتر سیکٹر G13 سے چوری کی گئے مال مقدمات کے 7 پارسلز، جو مال مقدمات ہوتے ہیں 7 پارسلز، اس کے موبائل فونز، وائرلیس سیٹ، گاڑی کی جعلی نمبر پلیٹس، سروس کارڈز، ایئرپورٹ پر داخلہ کا عارضی پرمٹ، قومی شناختی کارڈ، اے ٹی ایم کارڈز، موبائل سمز، ماسک، افغان سٹیزن کارڈ اور ترکش کارڈ برآمد کر لیے۔ ابتدائی تفتیش کے دوران ملزمان سعد انور اور محمد حمزہ نے اعتراف کیا کہ برآمد سامان ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر تھانہ کارپوریٹ بینکنگ سرکل سیکٹر G13 سے گزشتہ روز چوری کیا، جس میں عبداللہ خان، مہتاب علی اور حسن بھی اس میں شامل تھے۔ پولیس کے مطابق گرفتار ایک ملزم ایف آئی اے سے جبری طور پر برطرف کیا گیا تھا، جبکہ ملزمان کے ساتھ 4 دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے پولیس نے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ ایف آئی اے کے چوری ہونے والے مال مقدمات کی برآمدگی کے حوالے سے ایف آئی اے حکام کو ابھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ میڈیا ذرائع کا یہ ایکسپریس کی خبر ہے، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ قبضہ میں لیے گئے مختلف پارسلز میں 5 کروڑ سے زائد کی ملکی و غیر ملکی کرنسی موجود ہے اور ملزمان کو عدالت پیش کیا جائے گا۔ 5 کروڑ سے زائد کی صرف ملکی و غیر ملکی کرنسی ہے، اور باقی جو پرمٹ، اور اس میں اب صحافیوں کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی بیرون ملک شاید بھاگنا چاہتے تھے، لیکن یہ اتنی بڑی تعداد میں واردات، وہ بھی ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز میں، اور وہ سابق برطرف جو ایف آئی اے کے اہلکار تھے ان کی جانب سے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ کیس آگے کس طرح سے بڑھتا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔